دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹ بھی کیجیے۔ دوستو آج کے اردو اخبارات نے چھتیس گڑھ میں پہلے مرحلے کی پولنگ کو سر سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے اس خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے کہ میڈیا کو دبانا جمہوریت کے قتل کے مترادف ارون سوری کے بیان کو نمایاں طور پر، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا کو دبایا جا رہا ہے، جس کے سبب ملک میں آزاد صحافت نہیں ہو پا رہی ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے لیے بی جے پی مخالف پارٹیوں میں نزدیکیاں، 22 نومبر کو دہلی میں ہوگی اہم میٹنگ، چندرا بابو نائیڈو کی اشوک گہلوٹ سے ملاقات۔ شاہ فارسی لفظ ہے، امت شاہ اپنا نام بدل لیں، مشہور مورخ عرفان حبیب کا بی جے پی کے صدر امت شاہ کو مشورہ۔ شہروں کے نام تبدیل کرنے کی بی جے پی مہم پر مشہور مورخ تبصرہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے کچھ دن قبل الہ آباد اور فیض آباد کا نام بدل دیا۔ اس طرح شہروں کا نام بدلے جانے سے عرفان حبیب نے ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ امت شاہ بھی اپنا نام بدل لیں، کیونکہ شاہ فارسی لفظ ہے۔ فیض آباد کا نام بدلنے سے ناراضگی اکثر نے غیر ضروری قرار دیا۔ روزنامہ انقلاب نے اس خبر کو لیڈ خبر بنایا۔ اس وجہ سے شہر کی شناخت ختم ہو گئی ہے۔ مولانا آزاد نے ملک کے تعلیمی نظام کی بنیاد کو مضبوط کیا۔ مہاراشٹر کے وزیر فڈنویس کا بیان۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے مسلم نوجوانوں کو مالی امداد دینے، وظیفہ جاری کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی کی یقین دہانی۔ مولانا آزاد مالیاتی کارپوریشن کے تحت حیدر اعظم کی صدارت میں ہونے والی سیادری گیسٹ ہاؤس میں اس جلسے میں وزیر اعلیٰ اور ونود تاوڑے کا اظہار خیال۔ اردو کا ارواں ممبئی کی جانب سے علامہ اقبال، ٹیپو سلطان اور مولانا آزاد پر مذاکرات۔ ٹیپو سلطان نے اخوت و بھائی چارگی کی مثال قائم کی۔ جنوبی ہندوستان میں قدیم منادر کو جائیدادیں تقسیم کی۔ مسلمان ٹرمپ سے خوفزدہ نہ ہوں، میرے والد باکسر نہیں ہوتے تو امام ہوتے، محمد علی کی بیٹی مریم علی کا خطاب۔ یو پی ایک بار پھر شرمسار۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز کی خبر۔ مولانا آزاد کی سالگرہ کے موقع پر 1966 میں جاری ایک ڈاک ٹکٹ اور لفافے کا عکس پیش کیا گیا۔ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں۔ علامہ قمرالزمان اعظمی۔ مسلمانوں کو بنام دہشت گردی پوری دنیا میں مشہور کیا گیا، نتیجہ امت آج بھی اس عذاب سے جھیل رہی ہے۔ فرقہ پرستوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود مسلمانوں کی شناخت ختم نہیں کی جا سکتی۔ مجلس اتحاد المسلمین ممبئی کے صدر شاکر پٹنی نے کہا کہ سمپاترا جیسے لوگ زہر اگلنا بند کر کے تعلیم و ترقی کی راہ پر آ جائیں۔ آندھرا پردیش کی کابینہ میں توسیع، پہلے مسلم وزیر ایم ڈی فاروق کے علاوہ شراون کو بھی جگہ دی گئی۔ مغربی بنگال میں رتھ یاترا نکالنے کا خاتون بی جے پی لیڈر کا اعلان، روکے جانے پر رتھ کے پہلے پہیے تلے کچل دینے کی دھمکی۔ کرناٹک میں سیاسی اتھل پتھل، بی جے پی جناردن ریڈی گرفتار، 600 کروڑ کی دھوکہ دہی۔ کرناٹک کے سابق وزیر پر انفورسمنٹ ڈائریکٹر کے افسران کو بھی رشوت دینے کا الزام، جیل بھیج دیے گئے۔ رہنما سیتارام یچوری نے کہا ہے کہ ملک میں ایمرجنسی جیسے حالات پیدا ہوں گے۔ مودی حکومت نے نوٹ بندی اور جی ایس ٹی کے ذریعے معیشت کو زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ یہ تھی پیر 12 نومبر 2018 کو اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔